الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیات ہیں 198 تا 199۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو وہ نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں گویا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں بصیرت رکھتے۔ خذ العفو وامر بالمعروف وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، آپ درگزر کرنے کو اختیار فرمائیں اور نیک کاموں کا حکم کریں اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیں۔ یہ ان دونوں آیات کا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، حق بات کی دعوت دیتے ہیں، تو یہ لوگ سنتے ہی نہیں، یہ سیدھے راستے کی طرف آتے ہی نہیں۔ بجائے سیدھے راستے کی طرف آنے کے الٹا یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے بت جو ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو آگے ترجمے اس کے مفہوم دو طرح سے نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت وغیرہ ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھنے سے ایسے ہی وہ سٹیچو جو تھے وہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے یہ بت وغیرہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ دیکھ رہے ہیں بندے کو، اس طرز کے وہ بناتے تھے، آج بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ پا رہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر مشرکین مکہ کی طرف کی گئی ہے کہ آپ تو انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے، اور یہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بار بار سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لیکن یہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، ان کی بصیرت ہی نہیں ہے کہ یہ دیکھ کر سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ گویا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں
لیکن در حقیقت وہ حق کو نہیں دیکھ سکتی، وہ حق کو دیکھنے سے بے نور ہیں، ان کے دل سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک تفسیر دوسری جو ہے وہ علماء نے یہ بھی کی ہے، کچھ علماء جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں پہلی طرف، کچھ علماء اس طرف گئے ہیں۔ بہرحال دونوں کی اس میں گنجائش ہے، دونوں طرف جو ہے، اگر بتوں کی طرف جائے بات تو پھر بھی وہ نکلتی ہے، اگر مشرکین مکہ کی طرف جائے تو پھر بھی وہ نکلتی ہے۔ اور اگر آپ موجودہ زمانے پر اس کو لاگو کریں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو دیکھیں، یہ تبلیغ کرنے والے اور کافروں کو سیدھے راستے پر بلانے والے اور مشرکین کو جو ہے وہ تبلیغ کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کی بات پر کان دھرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ان کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا بھی رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کرنے کو اختیار فرمائیں، درگزر کرتے رہیں، ان کی باتوں میں بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کام پہ لگے رہیں، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے رہیں۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور ان کو نیکی کی تبلیغ کرتے رہیں، نیکی کا حکم کرتے رہیں، نیکی کی بات بتاتے رہیں۔ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے رکھیں، ان کو دعوت حق تو دیں لیکن ان میں اکثر نہ بیٹھا کریں، کیونکہ وہ صحبت کا اثر جو ہے وہ مبلغین کا در بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تبلیغ کرنے والا ہے، جو مبلغ ہے، اس کی مثال جھاڑو دینے والے کی طرح ہے۔ تو جب وہ تبلیغ کرتا ہے تو دوسرے کے گناہوں کا اثر جو ہوتا ہے، اس کی جو دھول جو ہوتی ہے وہ بھی اس پر پڑتی ہے۔ جیسے جھاڑو دینے والے پر گرد و غبار وہ یوں تو صاف کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو دھول، جو وہ گندگی صاف کر رہا ہوتا ہے، وہ دھول جو ہے وہ جھاڑو دینے والے کے اوپر بھی پڑ رہی ہوتی ہے، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کا علاج بھی علماء نے، بزرگان دین نے سمجھایا ہے کہ پھر اس کا علاج یہ ہے کہ تم استغفار کر لیا کرو۔ یہ استغفار جو ہے اس دھول کو، اس میل کچیل کو اتار کے پھینک دیتی ہے۔ توبہ کر لیا کرو، عاجزی اور انکساری میں، ذکر اذکار میں بیٹھ کے اللہ کے حضور توبہ تائب کر لیا کرو۔ تو اکثر جو لوگ جاہل ہوتے ہیں ان کی محفل کو اختیار کر لینا، یہ بندے کے ذہن کو بھی جہالت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں، ضرور جائیں، لیکن حق بات کہنے کے لیے۔ اگر وہ نہیں سنتے تو ان میں بیٹھے نہیں، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار رکھیں۔ میاں محمد بخش صاحب نے بڑا خوبصورت پنجابی میں شعر کہا کہ چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتارا، عطر والے کی جو دکان ہوتی ہے، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے اون ہزارہ، جب تک آپ وہاں دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو خوشبو کے ہلے تو آ رہے ہیں۔ اور برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں۔ آپ لوہار کی دکان پر چلے جائیں، جس نے بھٹی جو ہے وہ دہکائی ہوئی ہے،
آپ اپنے کپڑوں کو جتنا مرضی سمیٹ کر بیٹھیں پھر بھی کچھ نہ کچھ چنگاریاں آپ پر پڑ جائیں گی اور آپ کے کپڑے کو داغدار کر دیں گی. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا اور تمام مبلغین کو کہ جو جاہل لوگ ہیں ان کی محفل اختیار نہ کرو. ان کو تبلیغ تو کرو لیکن محفل اختیار نہ کرو اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرو. اللہ سمجھ عطا فرمائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.